السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں دعا کی کہ ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہ کر سکوں، اے اللہ بس تو اب مجھے اٹھا لے۔ اس دعا کے چند دن بعد ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور یہ حملہ ایک غلام نے کیا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ ابو لؤلؤ فیروز جو تھا وہ مجوسی ایرانی غلام تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کو مدینہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی تھی، یعنی کوئی غیر مسلم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ابو لؤلؤ کے بارے میں مدینہ آنے کی اجازت طلب کی اور پھر بتایا کہ وہ بہت سارے علوم و فنون سے واقف ہے جس سے یہ مدینہ کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور بہت فائدہ ہوگا، اس لیے اسے اجازت دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس بندے کو اجازت دی جو مجوسی اور ایرانی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ تو یہ چند دن کے بعد جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیا اور ایک شکایت لایا۔ یہ کہتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ آمدنی طلب کرتے ہیں، یعنی اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ غلام جو کام کرتے تھے وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے مالک کو دیتے تھے۔ مغیرہ جو تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ مغیرہ نے 2 درہم روزانہ مقدار مقرر کی تھی۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو۔ اس نے سب کام گنوا دیے جو وہ جانتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ پھر تو 2 درہم زیادہ تو نہیں ہے، تو آپ تو اتنا سارا کام جانتے، اتنا سارا پیسہ کما سکتے ہیں، 2 درہم اگر آپ اپنے مالک کو روزانہ کے دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ ابو لؤلؤ فیروز جو تھا وہ غضبناک ہوا تھا، اس کے چہرے سے غصہ نظر آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا تو مجھے ایک چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور آٹا پیسے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد دنیا تک باقی رہے گی، یعنی رہتی دنیا تک جس کی یاد باقی رہے گی۔ گویا یہ اس کی ایک دھمکی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جانے کے بعد بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس شخص نے وہ کام کر دکھایا۔ فجر کی نماز میں یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا۔ 2 دھاری خنجر خود بنایا تھا، پھر اسے زہر میں ڈبو کر لایا تھا۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو یہ پہلی صف میں سے نکل کر فوراً ہی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتار تہہ با تہہ 6 وار کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر صورتوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔
نماز کا نظام تو قائم رہا، نظام کو چلانے والا گر پڑا، مگر نظام صلات تو قائم ہے۔ جب لوگوں نے اس ابو لؤلؤ فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ پکڑنے کی سب نے کوشش کی مگر کسی کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ ایک عراقی شخص تھا جو جب مسجد میں داخل ہوا تھا تو اس کی چادر ایک کمبل کی طرح تھی، موٹا کپڑا تھا، تو وہ کمبل کی طرح موٹا کپڑا چادر اس نے اس طرح کی اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ کپڑا جو تھا وہ اس ابو لؤلؤ فیروز پر ڈالا گیا، تو اس طرح اس کپڑے کے نرخے میں وہ آ گیا۔ اسی کپڑے کے اندر اس نے اپنے اوپر پائے در پہ کئی خنجر کے وار کیے اور وہ ادھر ہی مر گیا خودکشی کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ شکر ادا کیا کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ پھر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اس طرح میرے ابو چاہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، تو اچھا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے 33 سال کی عمر تھی اس وقت، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔